السلام علیکم ناظرین، علی حسن صابری آپ کی خدمت میں ایک اور مظلوم کی آواز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نشہ طاقت کا ہو چاہے دولت کا ہو، انسان کو جانور بنانے میں دیر نہیں لگاتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ خاکی وردی والے ایس ایچ او حجرہ شاہ مقیم انجم ضیاء صاحب نے دکھایا کہ اسے کتنا نشہ ہے، اس کی طاقت کا، خاکی وردی کا۔ وہاں کی ایک لڑکی جس کو ایس ایچ او صاحب سے شادی سے انکار کرنا مہنگا پڑ گیا، رات بھر تھانہ کی رہائش گاہ پر شراب پی کر برہنہ کر کے رسے سے باندھ کر الٹا لٹکا کر تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ صبا نامی لڑکی کے منہ پر زبردستی ولایتی شراب بھی چھڑکتا رہا۔ لڑکی کے بازوؤں پر دانتوں سے جگہ جگہ سے کاٹا۔ لڑکی کا سر 3 جگہ سے زخمی کرنے کے بعد کہنے لگا، مجھ سے انکاری ہے شادی سے، مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ ایک ایس ایچ او کو انکاری کی وجہ کیا ہے؟ ایک ایس ایچ او کو انکاری کی ہے، ابھی شادی کرو گی یا نہیں تیرے باپ کو بھی اٹھا لاتا ہوں۔ انکاری پر تھانے کے لمبے چھتر سے ساری رات مار پیٹ بھی کرتا رہا۔ صبا لڑکی جو ہے، اس کی چیخ و پکار سے نہ تو زمین پھٹی، نہ آسمان گرا، نہ ہی کھانے پکانے والا کوک آیا اور نہ ہی پرائیویٹ ڈرائیور۔ حالانکہ یہ دونوں پرائیویٹ ملازم ایس ایچ او صاحب کے اس وقت ان کی رہائش گاہ پر موجود تھے، مگر کیا کرتے بیچارے، ایس ایچ او صاحب نے آرڈر دیا تھا ان کے، وہ ملازم تھے۔ ایس ایچ او صاحب نشے میں دھت جو ہیں، وہاں سے میں اسے کہہ رہی تھی کہ آپ یا تو مجھ سے شادی کرو یا میرے انجم ضیاء اس وردی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک لاچار، معذور اور بوڑھے باپ کی بیٹی کی عزت کو پامال کرتا رہا۔ پنجاب پولیس کی وردی پر وہ داغ لگایا جو معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ صبا کے باپ نے اپنی مدعیت میں آر پی او ساہیوال کو درخواست گزاری ہے، جس پر آر پی او ساہیوال ایس ایچ او حجرہ شاہ مقیم کا نام سنتے ہی سیخ پا ہو گئے اور بوڑھے باپ کو انصاف اور کارروائی کی یقین دہانی کروائی۔ بوڑھے باپ سمیت لڑکی کے گھر والوں نے آئی جی پنجاب شعیب دستگیر، آر پی او ساہیوال، ڈی پی او کاڑا سے مطالبہ کیا ہے کہ ایس ایچ او حجرہ شاہ مقیم کو فوری طور پر معطل کرتے ہوئے اسی تھانہ کی حوالات میں بند کر کے عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایس ایچ او، کوئی خاکی وردی والا اس وردی کو داغدار نہ کرے، کسی کی عزت و آبرو کو داغدار نہ کرے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اس استطاعت کے مطابق، ہمت کے مطابق، اپنے اس اختیار کے مطابق وہ ظلم کرتا ہے، اور ایسے ظلم جو صدیوں یاد رکھے گئے۔ آخر حوا کی بیٹی کب تک ایسے درندوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہے گی، اور وہ بھی جب ایسے ادارے میں بیٹھے بھیڑیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہر پاک عورت جو، ہر عورت جو، اللہ پاک اس کی پاک دامنی کو سلامت رکھے۔ اگلی سے میں اسے کہہ رہی تھی کہ آپ یا تو مجھ سے شادی کرو یا میرے ساتھ ریلیشن ختم کرو، کیونکہ میرے گھر والے مجھے فورس کر رہے تھے کہ فار ایگزامپل یہ آپ سے شادی نہیں کرتا نا تو آپ اسے چھوڑو یا اسے کہو کہ آپ سے شادی کرے۔ اسی بات پہ ہماری کافی دیر لڑائی رہی۔ پرسوں اس نے مجھے فون کیا کہ آپ نا تھانے والے مکان پہ آؤ جہاں پہ پہلے ہماری ملاقات ہوتی ہے، میں آپ سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی پھپھو کی بیٹی کو ساتھ لیا، میں ادھر تھانے جو اس کا سرکاری مکان ہے نا تھانے کا، وہاں پہ آ گئی۔ وہاں پہ اس کا کوک اور ڈرائیور موجود تھے۔ تقریباً 9 بجے ہم پہنچ گئے وہاں پہ، جی رات کو۔
اس کا جو کک اور ڈرائیور ہے وہ تھانے میں موجود تھے مکان پہ، اور یہ خود موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے کال کی کہ آپ کدھر ہیں، تو اس نے کہا کہ میں دیپال پور ڈی ایس پی کی میٹنگ میں ہوں، میں آ جاتا ہوں۔ یہ رات کو تقریباً 11 بجے آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ جس کو لگا ہوتا ہے لکڑی کا ڈنڈا، وہ والا اس کے ہاتھ میں وہ چھتر تھا جو پولیس کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا، کہتا ہے آپ کو میں ایک دفعہ ڈولی میں بٹھا لیتا ہوں، بعد میں آپ کا اور جو میرے معاملات ہیں دیکھے جائیں گے۔ اس نے ساری رات مجھ پہ تشدد کیا ہے، یہ دیکھیں، اس نے ساری رات مجھے اتنا مارا ہے، رسے کے ساتھ باندھ کے مارتا رہا ہے، مجھے پانی بھی نہیں پینے دیا، خود بھی ڈرنک کرتا رہا ہے، مجھے بھی نیٹ ڈرنک کرواتا رہا ہے، مجھے بار بار وامٹنگ آتی تھی، جب میں فریش ہو کے واش روم سے آ کے بیٹھتی تھی پھر مارنے بھی لگ جاتا تھا، پھر دوبارہ ڈرنک کرواتا تھا مجھے، اور ساری رات اس نے مجھے مارا ہے۔ پہلے پھر میری کزن کو اس نے کہا کہ تم ادھر کیا کر رہی ہو، وہ ساری رات اس کے منتیں ترلے بھی کرتی رہی کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، خدا کے لیے ہم آپ سے شادی کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ہمیں جانے دو۔ وہ اس کے پاؤں پہ دوپٹہ بھی پھینکتی رہی ہے۔ پھر اس نے اسے کہا کہ تم باہر بیٹھو، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہے۔ اس دوران یہ مجھے فزیکل طور پہ ملا بھی ہے۔ وہ جب باہر بیٹھ گئی اس نے مجھے دوبارہ مارنا شروع کیا ہے۔ وہ وہاں سے تھانے کے مکان کا گیٹ کھول کے بھاگی ہے، اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، اس پہ بھی دوپٹہ نہیں تھا۔ پھر یہ مجھے ملنے کے بعد لیٹ گیا، اس نے مجھے کہا کہ تم میرے لیے چائے بنا کے لے آؤ۔ میں کچن میں گئی ہوں، میں نے وہاں پہ برتن وغیرہ جان بوجھ کے اٹھائے ہیں، رکھے ہیں کہ اسے فیل ہو کہ میں چائے بنا رہی ہوں۔ میں نے دیکھا یہ سویا ہوا تھا، سر کو دوپٹہ اس نے باندھا ہوا تھا، اس کے سر